طلاق کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، اگلی جو تلاوت ہے اس میں بھی اسی حوالے سے سلسلہ کلام کو جاری رکھا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ طلاق کے بعد عورتیں عدت پوری کر لیں اور پھر اپنے پہلے شوہر سے ہی نکاح کرنا چاہیں تو انہیں پہلے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن۔ یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ بعض اوقات ایسی کوئی طلاق اگر واقع ہو جاتی ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ خاتون دوبارہ اپنے اسی شوہر سے جو ہے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے گھر والے اور اس کا ماحول، اس کا معاشرہ اس کے لیے جو ہے ایک جو ہے عذاب بن جاتے ہیں اور اس کو نہیں کرنے دیتے ایسا معاملہ۔ تو اللہ نے اس بات سے روکا ہے، فرمایا کہ جب وہ دونوں راضی ہیں اس معاملے میں اور وہ خاتون جو ہے اسی پہلے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو نہ روکو، بلکہ اس کا نکاح اس سے ہونے دو، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر معاشرے میں بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ماؤں کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں طلاق واقع ہوتی ہے تو وہاں دیگر کئی مسائل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہوں تو اب دودھ پلانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آیا دودھ کون پلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ماؤں کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اگر دودھ چھڑانے میں کوئی خطرہ نہ ہو تو کم مدت میں بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، یعنی ویسے تو 2 سال تو رکھا ہی ہے کہ بھائی عورتوں کو، خواتین کو اپنے بچوں کو یہ دودھ پلانا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن جو ہے اگر کوئی 2 سال نہیں پلانا چاہتا، کم مدت میں وہ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، کہ فرمایا کہ اگر بچے کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا تو وہ آپس میں رضامندی سے جو ہے اس مدت کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں 2.5 سال تک جو ہے دودھ پلانے کی جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ 2.5 سال کے بعد کلی طور پر دودھ چھڑا دیا جائے گا، یعنی 2.5 سال کے بعد پھر دودھ نہیں پلایا جائے گا۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت کے حوالے سے اللہ نے بتایا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر جو ہیں وہ انتقال کر جائیں تو ان کی عدت کیا ہوگی، تو فرمایا کہ 4 اشہر و 10، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ 10 دن رکھی ہے، یعنی وہ خاتون کہ جو حاملہ نہیں، ظاہر ہے جو حاملہ ہے اس کی عدت حمل ہے، یعنی جب حمل جو ہے وہ ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے یا 9 مہینے کے بعد پیدا ہو تو تبھی اس کی عدت ختم ہوگی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے پھر آگے احکام عدت بیان کیے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عورت جو بیوہ ہے اس کے عدت کے احکام کیا ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عدت کے احکام جو ہوتے ہیں وہ چاہے کوئی بیوہ عورت ہو یا طلاق یافتہ عورت ہو، دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیوہ خاتون ہے اس کے لیے تو عدت ہے اور اس کے لیے بڑی پابندیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہم نے لگا رکھے، بنا رکھے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں، اور جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے اعتبار سے بیوہ کی عدت پر اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی طلاق یافتہ عورت کی عدت پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوہ عورت جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو تو اس کو اجازت دی ہے کہ اگر اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ جا کر اپنا کما سکتی ہے اور رات اپنے اسی گھر میں گزارے۔ لیکن جو متعلقہ خاتون ہے جس کو طلاق دی گئی ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری قانونی شرعی اعتبار سے اللہ نے طلاق دینے والے مرد پر ڈالی ہے، اور عدالت جو ہے
قانونی طور پر اس کو اس بات کا پابند کر سکتی ہے کہ جتنے دن تک وہ عورت اس کے یعنی عدت میں ہے اس کا خرچہ اٹھانا یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے جس نے اس عورت کو طلاق دی ہے۔ تو عدت کے احکام کے حوالے سے بتایا کہ عدت جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ طلاق یافتہ کی ہو یا بیوہ کی ہو، تو اس میں عورت جو ہے وہ اظہار افسوس کے لیے زینت، زیورات اور ریشمی کپڑے استعمال کرنا چھوڑ دے، یعنی اس عدت کے دورانیے میں وہ جو ہے زینت نہیں کر سکتی، اپنی زیب و زینت اختیار کرنا، زیورات کا استعمال کرنا اس کے لیے ممنوع ہے، ریشمی کپڑا استعمال کرنا اس کے لیے ممنوع ہے، باریک کنگھی سے بال سنوارنا یہ بھی منع ہے، خوشبو اور تیل لگانے سے بھی روکا گیا ہے، سرما اور مہندی سے بھی اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہیں اور عدت کا مقصد یہی ہے کہ اس میں عورت کو ایک سوگ منانا ہے اور اس میں کوئی زیب و زینت اس کو نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اگر کسی عورت کو نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے اور اس کا مہر بھی مقرر ہو تو شوہر پر مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی سے پہلے ہی جو ہے طلاق ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر عورت جو ہے اس کی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تو اس مرد پر اس کا جو مہر عورت کا مقرر کیا گیا ہے وہ نصف دینا لازم ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ نے کیا حکم دیا، فرمایا کہ پورا یا زیادہ دینا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی اس میں بھی حکم کیا دیا کہ اگر ایسی بدمزگی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ طلاق کا مقصد یہ ہے کہ بہت شدید بدمزگی ہو جائے، بہت زیادہ معاملات بگڑ جائیں، تب جا کر ایسی صورت پیش آتی ہے۔ اللہ نے ایسے وقت میں بھی حکم کیا دیا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم اگر اس کو زیادہ دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے لیے جو مہر مقرر کیا گیا تھا، یعنی واجب لازم تو یہ ہے کہ اس کا نصف دینا ہے اب اس صورت میں، لیکن اگر تم پورا دو یا جو جتنا مقرر کیا اس سے زیادہ دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تم کیا کرو، اس کو زیادہ دو۔ پھر تمام نمازوں کی پابندی کا حکم دیا، خصوصاً درمیانی نماز، اور نماز کے حوالے سے یہاں تک فرمایا کہ حالت خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ حالت خوف ہو تو پیدل چلتے ہوئے یہ سواری پر ہی نماز پڑھو، لیکن نماز ضرور پڑھو۔ آپ کا دشمن سے مقابلہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، فرمایا کہ اس میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے، قیام نہیں کر سکتے، وہاں چلتے پھرتے نماز پڑھ لو، اشاروں سے نماز پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہو سواری پر پڑھ لو، لیکن نماز کو چھوڑو گے نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نزدیک نماز کا کتنا بلند مقام ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارا دل آ جائے تو پڑھ لی، نہ آئے تو نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر خصوصاً ہماری فجر کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم جب اٹھتے ہیں تو پھر ہماری مرضی ہے اس کو پڑھیں نہیں پڑھیں، حالانکہ صلاۃ الوسطیٰ کا مقصد کیا ہے، علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے جس کا خصوصی حکم دیا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ نماز فجر ہے، کہ اللہ نے خصوصی تاکید کی کہ نماز فجر کو پڑھو، ادا کرو، جماعت کے ساتھ ادا کرو اسے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، یعنی نماز عصر کو جو ہے وہ اس کی خاص طور پر پابندی کرو۔ پھر حضرت شمعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ طالوت ان کا بادشاہ ہے، انہوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، کہنے لگے کہ جی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہیں، تو ہم ان کی بادشاہی کیوں مانیں، ہم ہیں صاحب ثروت لوگ ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، سب ہے، یہ کیا بات ہے۔ تو اس پر حضرت شمعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے فرمایا بھائی یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس کی اللہ نے ایک علامت اور نشانی بھی بتائی ہے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا ہے، تو میں نے وہ تمہیں بتا دیا۔ اور اس کی نشانی کیا ہے کہ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صندوق میں تورات کے ٹکڑے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی قبا تھی۔ جب لڑائی ہوتی تو بنی اسرائیل اس صندوق کے جو تبرکات ہیں، تبرکات والی صندوق کو آگے آگے رکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے، یعنی اس میں جو تبرکات ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزوں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی ٹوپی میں ایک مرتبہ ایک جنگ میں ان کی ٹوپی وہاں گر گئی، تو اس کے لیے انہوں نے دوبارہ سے حملہ کیا، تو کہا کیا وجہ ہے بھائی؟ کہا کہ میری ٹوپی گر گئی ہے۔ تو کہا کہ ٹوپی گر گئی تو کیا ہوا؟ ٹوپی کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں، تو اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ فرمانے لگے کہ اس ٹوپی میں میرے چند موئے مبارک ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، ان کو میں نے سی کر رکھا ہوا ٹوپی کے اندر، کیونکہ جس جنگ میں بھی میں جاتا ہوں اس ٹوپی کو پہن کر جاتا ہوں، اللہ مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی گئے، جس جنگ میں گئے، اللہ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جالوت کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تو چند لوگوں کے علاوہ سب نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب پست ہمت ہو گئے، سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے آپ کا کہنا مانا۔ پھر وہی چند لوگ مقابلے کے لیے آپ کے ساتھ آگے بڑھے، اللہ نے انہیں جالوت پر فتح عطا فرما دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت طالوت کے لشکر میں شامل تھے، یعنی آپ ان کی طرف سے جو ہے دشمن کا مقابلہ کرنے گئے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جو ہے جو بادشاہ تھا اس کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔